السلام علیکم، اے بی این نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں، خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت کا دہشت گردی کا ٹریک ریکارڈ موجود ہے۔ مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور بھارت سے بھی ذمہ داری کی توقع رکھتے ہیں۔ بھارت نے پہلگام واقعے کا الزام فوری پاکستان پر لگا دیا۔ مزید کہا بھارت نے ان واقعات کو اندرونی سیاست کے لیے استعمال کیا۔ بھارت بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تو پاکستان اس سٹرکچر کو تباہ کرے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ امریکی نائب صدر کے بیان نے بھارت کے ایکشن کے لیے کھڑکی کھولی ہے۔ بھارت چاہے تو اقوام متحدہ سے تحقیقات کروا لے۔ امریکی نائب صدر نے گنجائش نکالی ہے، بھارت فیس سیونگ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ اور وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ امریکی نائب صدر کے بیان نے بھارت کے ایکشن کے لیے کھڑکی کھولی ہے، بھارت چاہے تو اقوام متحدہ سے تحقیقات کروا لے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف بولے بھارت کو عالمی سطح پر وہ موقف نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ بھارت نے عالمی برادری کے سامنے پاکستان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں دیے، جبکہ خواجہ آصف نے کہا کہ بھارت مسلسل اشتعال دلا رہا ہے لیکن ہم جوابی کارروائی کریں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج عوام کے ساتھ متحد ہے اور دفاع وطن کے لیے ہر دم تیار ہے۔ فورم نے بھی آرمی چیف کی آواز پر لبیک کہا۔ مسلح افواج ملکی خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر جارحیت کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان بھارت کی عدم استحکام کی سازشوں کو قومی اتحاد اور فیصلہ کن اقدامات سے ناکام بنائے گا۔ عسکری قیادت کا دو ٹوک پیغام۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں اعلیٰ عسکری قیادت کے اہم اجلاس میں خطے کی صورتحال، بالخصوص پاک بھارت کشیدگی اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر تفصیلی غور کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے خطاب میں کہا پاک فوج عوام کے ساتھ متحد ہے اور دفاع وطن کے لیے ہر دم تیار ہے۔ فورم نے بھی آرمی چیف کی آواز پر لبیک کہا۔ مسلح افواج ملک کی خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر جارحیت کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ شرکاء نے بھارت کی جانب سے مسلسل خود ساختہ بحرانوں، پلوامہ جیسے ڈراموں اور پہلگام واقعے کے پس پردہ عزائم کو بے نقاب کیا۔ کہا گیا کہ بھارت ان ہتھ کنڈوں سے پاکستان کی اقتصادی بحالی اور مغربی سرحدوں پر توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ فورم نے خبردار کیا کہ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر کے خطے میں خطرناک کھیل کھیل رہا ہے جو جنوبی ایشیا کے لیے سنگین نتائج کا حامل ہو سکتا ہے۔ بھارت کو ان مذموم ہتھ کنڈوں کے ذریعے اپنی دہشت گرد پراکسیوں کو فعال کرنے میں ناکامی اٹھانا پڑے گی۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ دہشت گردی، جبر یا جارحیت سے پاکستان کی ترقی کے سفر کو نہیں روکا جا سکتا۔ بھارت کی ہر چال کو قومی یکجہتی اور عملی اقدامات سے ناکام بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم سے اہم ملاقاتیں۔ سعودی عرب، یو اے ای اور کویت کے سفیروں کی ملاقات۔ سعودی عرب خطے میں امن کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، سعودی عرب کا دو ٹوک موقف۔ وزیر اعظم سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی اہم ملاقات۔ وزیر اعظم نے سعودی قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ کہا پاکستان دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، پہلگام واقعے پر بھارتی الزامات بے بنیاد ہیں، واقعے کی شفاف بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ دہرا دیا۔ وزیر اعظم نے کہا معاشی استحکام کی کوششوں کو سبوتاژ کرنا ناقابل فہم ہے، جنوبی ایشیا میں امن پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کا برادر ممالک سے خطے میں کشیدگی کم کرانے کا مطالبہ۔ یو اے ای کی سفیر سے گفتگو میں شہباز شریف نے کہا ہم مغربی محاذ سے پیدا ہونے والی دہشت گردی سے نمٹ رہے ہیں، پہلگام واقعے سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں۔ بھارتی جارحانہ اقدامات کا مقصد پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کوششوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ بغیر ثبوت پہلگام واقعے کو پاکستان سے منسلک کرنے کے بے بنیاد الزامات مسترد کرتے ہیں۔ کبھی کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے جس سے علاقائی امن اور سلامتی کو خطرہ ہو۔ پاکستان دہشت گردی کی تمام شکلوں کی مذمت کرتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے ملکی دفاع اور قومی سلامتی کے لیے پارلیمنٹ میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کے یک زبان ہو کر آواز اٹھانے کو نہایت خوش آئند قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹیرینز کے اس کردار سے نہ صرف قومی یکجہتی کو فروغ ملے گا بلکہ عوام میں بھی اتفاق و اتحاد کی فضا پیدا ہوگی۔ سینیٹر عرفان صدیقی سے ملاقات کے دوران سینیٹر صدیقی نے ملکی دفاع کے عزم پر مبنی اس متفقہ قرارداد کا بھی ذکر کیا جو حالیہ دنوں میں ایوان بالا میں پیش کی گئی، اور ان کے مطابق اس قرارداد کی تیاری اور منظوری میں تمام جماعتوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ نواز شریف نے کہا کہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، لیکن ملکی دفاع جیسے عظیم مقصد کے لیے ہر طرح کے اختلافات کو ایک طرف رکھ دینا ایک اچھی اور قابل تقلید روایت ہے۔ اگر بھارت پاکستان پر حملہ کرے تو بنگلہ دیش 7 بھارتی ریاستوں پر قابض ہو جائے۔
بنگلہ دیشی جنرل کے دھماکہ خیز بیان کے بعد بھارت میں ہلچل مچ گئی۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم کے قریبی ساتھی بنگلہ دیش رائفلز کے سابق سربراہ میجر جنرل ریٹائرڈ فضل الرحمان نے تجویز دی ہے کہ اگر بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو بنگلہ دیش کو چین کے ساتھ مل کر بھارت کی 7 شمال مشرقی ریاستوں پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ بھارتی میڈیا ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ بھارت کے شمال مشرق میں واقع ان 7 ریاستوں کو 7 بہنیں بھی کہا جاتا ہے۔ ان ریاستوں میں اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، منی پور، میزورام، ناگالینڈ اور تریپورہ شامل ہیں۔ بھارت کا ان ریاستوں سے زمینی رابطہ صرف ایک تنگ راہداری کے ذریعے قائم ہے جو 22 کلومیٹر تک چوڑی ہے۔ ان ریاستوں کی سرحدیں چین، بنگلہ دیش، میانمار، نیپال اور بھوٹان سے ملتی ہیں۔ بھارت کی ان 7 ریاستوں میں علیحدگی پسند کی تحریکیں اور طویل عرصے سے چل رہی ہیں جن میں بھارت اب تک بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھا چکا۔ پاک بھارت کشیدگی کے پیش نظر سلامتی کونسل نے ہنگامی اجلاس بلانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے صدر ایوا نیجیلوس سیکریس کا کہنا ہے کہ پاکستان بھارت کشیدگی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی کے پیش نظر جلد ہنگامی اجلاس بلا سکتے ہیں۔ مختلف ممالک پاکستان اور بھارت سے رابطے میں ہیں۔ ایوانجیلوس سیکریس کا کہنا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ امید ہے کشیدگی کم کروانے کی کوشش مؤثر ثابت ہوگی۔ ہم بھی کشیدگی میں کمی اور بات چیت میں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کشیدگی میں کمی نہ آئی تو صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں اور سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلائیں گے۔ ایلون مسک کی کمپنی نے انسانی دماغ میں اسمارٹ چپ لگا دی۔ عالمی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسمارٹ چپ سے بولنے کی صلاحیت مزید بہتر ہوگی۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسمارٹ چپ سے امریکی مریض میں بولنے کی صلاحیت بحال ہو گئی۔ انسانی دماغ میں اسمارٹ چپ کے کامیاب تجربے سے نئی بحث چھڑ گئی۔ اسمارٹ چپ انسانوں کو کنٹرول کرنے کا آلہ بن سکتا ہے۔ دریائے چناب میں پانی پہلے کی طرح بہہ رہا ہے۔ سائرہ افضل تارڑ نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ بھارت کی کیا مجال کہ وہ ہمارا پانی روکے۔ جنہوں نے دعوے کیے تھے ہم نے سندھ طاس معاہدہ ختم کر دیا، نہ ہی ان کی ہمت ہے اور نہ ہی ان میں اتنی صلاحیت ہے۔ اللہ کی مہربانی سے اور پاکستان کی عوام کی دعاؤں سے پانی اسی طرح بہتا رہے گا۔ پاک فوج جنگی مشقوں کی تیاریوں میں مصروف۔ مشقوں کی جدید ہتھیاروں اور ساز و سامان سے آپریشنل تیاری کی گئی۔ مشقوں میں افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت کی بھرپور جھلک۔ جنگی مشقوں کا مقصد دشمن کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینا ہے۔ پاک فوج کی طرف سے جنگی مشقوں کی تیاریوں میں مصروفیات دیکھی گئی ہیں۔ پاک فوج تمام تر حالات سے نپٹنے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہے۔ پہلگام فالس فلیگ پر بھارت کی بوکھلاہٹ سچ دبانے کی نئی کوشش۔ کاکول میں وزیر اعظم کا 2 ٹوک موقف بھارت کو برداشت نہ ہوا۔ کاکول اکیڈمی وزیر اعظم کی تقریر نے بھارت کی نیندیں اڑا کر رکھ دیں۔ بھارتی دباؤ پر یوٹیوب نے وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر ہٹا دی۔ آزادی اظہار پر وار، بھارت نے وزیر اعظم پاکستان کی تقریر کو نشانہ بنا ڈالا۔ وزیر اعظم کی تقریر پر پابندی لگا دی۔ بھارت نے یوٹیوب پر پابندی لگوا کر اپنی کمزوری ظاہر کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی یورپی یونین کے خصوصی نمائندہ کا یا کلاس سے ٹیلی فونک گفتگو۔ اسحاق ڈار نے بھارتی بے بنیاد الزامات اور اشتعال انگیز پروپیگنڈے کو 2 ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت کا سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنا عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان نے غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کی تجویز دوبارہ پیش کی۔ کایا کلاس نے دونوں ممالک کو تحمل کا مظاہرہ کرنے اور مذاکرات پر زور دیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی پاناما کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک گفتگو اور وزیر خارجہ نے انہیں موجودہ علاقائی صورتحال سے آگاہ کیا۔ انڈیا میں مسلمانوں اور کشمیریوں کے خلاف تشدد کے واقعات میں اضافہ۔ پہلگام حملے کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پہلگام حملے کے بعد انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور تشدد کے واقعات میں اضافہ، خاص طور پر انڈیا کے مختلف حصوں میں آباد کشمیری طلبہ اور کاروباری افراد پر ہندو انتہا پسندوں کے حملے۔ کشمیری طلبہ اور کاروباری افراد حالات کے پیش نظر جموں و کشمیر واپسی پر مجبور ہو گئے۔ واشنگٹن میں قائم تنظیم سینٹر فار دی اسٹڈی آف آرگنائزڈ ہیٹ کا کہنا ہے کہ پہلگام حملے کے بعد ہندوستان میں شدت پسند ہندو گروپس کی طرف سے نفرت انگیز تقاریر میں زبردست اضافہ ریکارڈ کیا ہے۔ تنظیم کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رقیب حمید نائک نے کہا کہ اب تک ہم نے گزشتہ 8 دنوں میں 35 سے زائد ایسے واقعات کو ریکارڈ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پہلگام حملے کو مسلم دشمنی کو فروغ دینے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔
पहलगाम हमले के बाद इंडियन मीडिया में ऐसी बहुत सी रिपोर्ट शाया और नशर हुई, जबकि सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस वायरल हैं जिनमें मुसलमानों को धमकाने या मुश्तिल अफराद की जानिब से इन पर हमला करते हुए दिखाया गया है। ऐसी एक वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में स्कूल से घर लौटते हुए एक 15 साल मुसलमान लड़के को गिरेबान से पकड़कर घसीटा और इस सड़क पर चश्मा पाकिस्तान के झंडे की बेहुरमती पर मजबूर किया। जनूबी रियासत कर्नाटक में मुश्तिल हुजूम ने एक मुसलमान शख्स को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने पर तशद्दुद करके शहीद कर दिया। रकीब हमीद नाइक ने कहा कि पहलगाम हमले को एक वसीतर फिरकावराना फ्लैश पॉइंट में तब्दील करने की वाज़ेह और फाल कोशिशें की जा रही हैं। पीजे वज़ीर आला हमंता बसवा शर्मा ने कहा है कि इनकी रियासत में मुकामी पुलिस ने कम अज कम 34 मुल्क दुश्मनों को जेल भेज दिया है। उन्होंने इस कार्रवाई को पाकिस्तान की हिमायत करने वाले गद्दारों के खिलाफ क्रैकडाउन करार दिया है। आपको बताएं कि NICVD ने भारत से वापस आने वाले बहन भाई के लिए मुफ्त दिल की सर्जरी की पेशकश कर दी। कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब कराची ने 2 पाकिस्तानी बच्चों 9 साल अब्दुल्ला और 7 साल मुनिसा जो पैदाइशी दिल की बीमारी में मुब्तला हैं, कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब ने दोनों पाकिस्तानी बच्चों के इलाज की जिम्मेदारी ली और बच्चों की पैदाइशी दिल की बीमारी के लिए आला मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। माहिरीन ने तस्दीक की कि दोनों बच्चों की सर्जरी कराची में मुकम्मल महफूज तरीके से मुमकिन है। भारत में इलाज की नाकामी के बाद वालिद ने NICVD पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मुतासरा बच्चों के वालिद फिलहाल AFIC रावलपिंडी में दूसरे माहिरीन से मुशावरत के लिए मौजूद हैं। सर्जरी की तारीख वालिद की हतमी मंजूरी के बाद तय की जाएगी। पाकिस्तान का पानी बंद करने वाला भारत खुद पानी के मसले से दो चार हो गया। पंजाब और हरियाणा पानी के मामले पर आमने सामने आ गए। वजीर आला पंजाब भगवंत मान ने हरियाणा को पानी बंद करने की धमकी दे डाली है। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुआतली की दरख्वास्तें 8 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। सजा मुआतली की दरख्वास्तों को ऑफिस एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई केसेस में PTI सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली है। सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत 1 लाख रुपए मुचलकों के एवज मंजूर की गई। अदालत ने उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सिंध हाई कोर्ट ने मुनशियात केस में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन की रिहाई का परवाना जारी कर दिया। अदालत ने रिलीज ऑर्डर जारी करते हुए जेल सुपरिटेंडेंट को हिदायत की कि अगर मुलजिम किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं है तो रिहा कर दिया जाए। इससे कबल अदालत ने मुलजिम साहिर की दरख्वास्त जमानत मंजूर की थी और उसे 10 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया था। लार्जर बेंच ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत को आईनी बेंच के दायरा समाअत में करार दिया था। आपको बताएं कि साहिर हसन की जमानत मंजूर, 10 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट को रिलीज ऑर्डर जारी करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म में कहा कि मुलजिम अगर किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा कर दिया जाए। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मुनशियात केस में गिरफ्तार साहिर हसन की रिहाई का हुक्म, साहिर हसन की जमानत मंजूर, 10 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से नीदरलैंड की पाकिस्तान में सफ़ीर हैनी डी वेरिस ने मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, खेलों के फ़रोग़ और नौजवानों की फलाह व बहबूद पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तान में नीदरलैंड के दरमियान दरीना दोस्ताना ताल्लुकात मौजूद हैं जो वक्त के साथ मज़ीद मुस्तहकम और वसी हुए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी, सकाफ़ती और खेलों समेत हर शोबे में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत पुरज़्म है। मरियम नवाज ने कहा कि $2.3 अरब का दो तरफा तजारती हजम इत्मीनान बख्श है, जबकि मुआशी ताउन के फ़रोग़ के वसी इम्कानात भी मौजूद हैं। फ्लोरिस यान बोविलेंडर की लाहौर में नौजवान हॉकी खिलाड़ियों के साथ शराकत कौमी खेल के लिए तक़वियत का बायस बनेगी। वज़ीर आला पंजाब ने कायनात बुखारी को नौजवान लड़कियों के लिए रोल मॉडल करार दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज पूरा खित्ता अफसोसनाक हालात से गुजर रहा है। भारत में अखंड भारत के नजरिए के हामियों को अपनी सोच पर नजरसानी करनी चाहिए। उनका कहना था कि भारतीय साजिशों ने बांग्लादेश वजूद में आया, मगर अब वो अपने असल की तरफ लौट रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी के बावजूद कश्मीरियों के पाकिस्तान से ताल्लुक को कमज़ोर नहीं किया जा सका। ख्वाजा साद रफीक ने जोर दिया कि एक दूसरे को फतह करने की बजाय बातचीत का रास्ता अपनाया जाना चाहिए और मुज़ाकरात में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर में इस्तिस्वाब राय पर बात होनी चाहिए।
मोदी के एक्शन ने पाकिस्तानी कौम को यकजा कर दिया। बॉर्डर पर लड़ने वाले हर फौजी के साथ खड़े हैं, हुकूमत के साथ नहीं। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम बोले, भारतीय प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने के लिए हुकूमत ने क्या इकदाम किए। हुकूमत को एपीसी बुलानी चाहिए, जिसमें बानी को भी शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बानी ने जेल के अंदर से भी मोदी को ललकारा, कौम के इत्तेहाद की बात की। बानी पीटीआई समझते हैं कि ये कौम के इत्तेहाद का वक्त है।